وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز وفي رواية والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا ثلاث لما لولا ثلاث لصلح الناس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأي. یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث اور 3 صحابہ کے اقوال یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، ہوشیار، سمجھدار اور دانا وہ شخص ہے جو اپنے آپ سے حساب کرے، خود اپنا حساب خود کرے. دان نفسہ کا دوسرا معنی ہے جو اپنے آپ کو قابو کر لے، جو خود اپنے آپ پہ قابو پائے. دوسروں پر قابو پانے سے پہلے خود اپنے آپ پہ قابو پائے، اور دوسروں کو فتح کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو فتح کرے. یہ ہوشیاری ہے. اور اس کے نتیجے میں وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کام کرے. صرف اپنے آپ کو قابو کرنا اور کونے کنترے میں بیٹھ جانا یہ نہیں مطلوب، کام کرنا مطلوب. والعاجز، کمزور، ناتواں، بے کس و بے بس. اور ایک روایت میں ہے احمق، بے وقوف. وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، جو دنیا کے حصول کے دوڑ میں پیچھے رہ گیا. بلکہ احمق وہ ہے، ناتواں، بے کس، نامراد وہ ہے اتبع نفسہ ہواہا، کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگا دے. جہاں پہ نفس اور اس کی خواہشات اسے لے جانا چاہتی ہیں اس کے پیچھے چلتا رہے، اس کا بندہ بنے، خواہشات کا بندہ بنے، خواہشات کا غلام بنے، نفس کا غلام بنے، نفس کا بندہ بنے، نفس کا اسیر اور قیدی بنے. وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آرزو سے کام لے کہ چلو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معاف ہو جاؤں گا.
کئی لوگ معاف ہو جائیں گے، میں بھی معاف ہو جاؤں گا۔ یہ بیوقوفی ہے۔ ہوشیاری یہ ہے، سمجھداری یہی ہے کہ اپنے آپ پہ قابو پایا جائے، اپنے ساتھ حساب کیا جائے، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے کچھ نہ کیا جائے، لیکن ظاہر جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ کرنا ہوگا مقابلے اس کے جہاں پہ آپ نے عارضی طور پر رہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت یا جو قول ان کا میں نے نقل کیا، اس میں وہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ حساب ہوگا۔ تو ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ حساب ہونے سے پہلے خود اپنے ساتھ حساب کرو، کوئی دوسرا تمہارے ساتھ حساب کرے اس سے پہلے اپنے ساتھ حساب کرو۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنے آپ کو اس سے پہلے تولو جب تمہیں تولا جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو تولو، کتنے پانی میں ہو، کیا ہے کچھ تمہارے پاس، قبل اس کے کہ تمہارے جیب میں جو نوٹ ہے دوسرے اس کو جعلی نوٹ قرار دیں۔ خود دیکھ کر سوچو، فیصلہ کرو کہ نوٹ اصلی ہے کہ جعلی، اس دوسرے کے سامنے پیش کرنے، ایک دکاندار کو دینے سے پہلے خود اس کو دے، تاکہ تمہاری سبکی نہ ہو، تمہاری لاج رہے، تمہاری بے عزتی نہ ہو، اور تم نامراد ناکام نہ ہو۔ وَتَجَهَّزُوا أَنفُسَكُمْ لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، اور اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ایک چھوٹی پیشی ہے، کسی مجسٹریٹ کے سامنے، کسی جج کے سامنے، کسی افسر بالا کے سامنے، کسی حکمران کے سامنے، کسی باس کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی پیشیاں ہیں جس کے سامنے تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے سامنے تم پیش ہو رہے ہو، وہ خود بھی ایک دن کسی بڑی عدالت میں اس نے پیش ہونا ہے۔ بہت بڑی پیشی وہ ہے جہاں پہ وہ لوگ بھی پیش کیا جائیں گے جن کے سامنے دنیا کے لوگ پیش کیے جاتے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو بڑی پیشی کہا گیا، تجہزوا انفسکم، اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ایک بڑی پیشی آنے والی ہے۔ آپ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، وہ ہے بہت قریب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے پیش کیا، وہ فرماتے ہیں رب شہوت ساعہ، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت کی شہوت، ایک تھوڑے سے وقت کی مزہ، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس اور خواہشات کے حوالے کرنے کے نتیجے میں اورثت حزنا طویلا، اس کے نتیجے میں پوری زندگی ایک لمبی غمی سے آپ کو سابقہ پیش آئے گا، ایک لمبی مشکل سے آپ کو سابقہ پیش آئے گا۔ وہ شہوت، وہ خواہش، وہ تمنا جو آپ کے دل میں تھی وہ تو تھوڑے وقت کے لیے تھی، تھوڑا وقت آپ نے اپنے آپ پہ قابو نہیں پایا، اور ایک لمبے وقت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو، ورنہ نہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جب تمہاری نظر تیز ہو جائے گی اور تم سچ اور باطل کو الگ الگ دیکھ لو گے قیامت کے دن۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب تمہیں کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تم نے تو اپنے آپ کو انجان بنایا تھا، تم نے تو اپنے آپ کو بے خبر بنایا تھا، تم تو اس سے غفلت میں تھے، تم تو بے توجہ تھے، تمہیں توجہ نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے اب آپ کی آنکھوں سے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے۔ پردے ہوتے تو نظر نہیں لگتی، چیزیں نظر نہیں آتی بھی ہیں تو اپنی اصل شکل میں نہیں نظر آتی، دھندلی ہوتی ہیں۔ پردے ہٹ جائیں تو چیزیں اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہیں۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے،
آج تم سب کچھ حقیقت میں دیکھ رہے ہو، لیکن اب وقت نہیں ہے، وقت جو تھا وہ تو تم نے گنوا دیا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حدیث کی تشریح بھی کی انہوں نے کہ لولا ثلاث، تین باتیں نہ ہوتی لصلح الناس، تو سب لوگ اچھے ہو جاتے، سب لوگ صالح ہوتے، سب لوگ نیک ہوتے، باکردار ہوتے، نیک عمل اور صالح ہوتے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو صالح ہونے سے روکتی ہیں۔ آپ ان تین چیزوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو صالح نہیں بن سکیں گے۔ آپ ان تین چیزوں کے رو میں بہہ جائیں گے تو صالح ہونے سے رہ جائیں گے، پھر یہ تمنا ہی رہے گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ شح مطاع، ایک آدمی کی دنیا سے اتنی محبت ہے اور دلی محبت ہے، ویسے محبت تو ہر ایک کی ہے دنیا کے ساتھ، ایسی محبت ہے جس نے تمہارے دل پہ قبضہ کیا ہوا اور تمہارے دل نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ میں نے اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی۔ شح مطاع، دنیا کے ساتھ حد درجہ محبت، جوارح جس کا اتباع کرے، اس دل کی بات مانے، تمہارا دماغ اس کے بارے میں سوچے، تمہارے آنکھیں وہی چیز دیکھے، تمہارے علم میں وہی چیز زیادہ قابل قدر نظر آئے جو دنیا کے لحاظ سے قابل قدر ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں ادھر جائیں، تمہاری زبان وہی بات بولے، وہی بولی بولے، تمہارے کان ان باتوں کے لیے تڑپیں جو دنیا کی محبت کے گنگانے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں تمہیں عجیب لگے، اچھی لگے، جو دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرنے والے ہیں وہ تمہیں برے لگے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ شح مطاع، دنیا سے ایسی محبت، سارے اعضاء و جوارح جس کے پیچھے چلے، وہوى متبع، اور ایسی نفس کی خواہشات جس کا اتباع کیا جائے۔ اتباع نہ کیا جائے تو خواہشات تو دل میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ نفسیات والے کہتے ہیں ہر وہ جذبہ جو انسان پہ غالب آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15-17 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جتنا بھی جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ ہو، خواہشات کا جذبہ ہو، اس کو اگر آپ 10-15-20 منٹ تک 17 منٹ تک قابو کر لیں تو وہ خود سمجھ جاتا ہے، وہ واپس ایک پیغام مل جاتا ہے اس جذبات کے مراکز کو۔ جذبات کے جو مراکز ہیں، خواہشات کے جو مراکز ہیں، ان مراکز کو ایک پیغام مل جاتا ہے کہ یہ بندہ ماننے والا نہیں ہے، صبر کرو، نہ چھیڑو اس آدمی کو۔ لیکن اگر آپ اس 10-15-20 منٹ میں شکست کھا جاتے ہیں اور ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ صالحیت کا راستہ آپ کے لیے بند ہے۔ اب صالح ہونا چاہیں گے تو اب خود اپنے آپ کو برباد کرتے ہوئے کیسے صالح ہوں گے؟ صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تین باتوں سے انکار کر دیں، شح مطاع وہوى متبع، اور تیسری بات بڑی خطرناک ہے، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ہر آدمی کی ایک رائے ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی بھی ایک رائے ہوتی ہے، ان کا بھی ایک خیال ہوتا ہے، ان سے آپ مشورہ لیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہتے ہیں مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ نہیں پسند۔ رائے تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن رائے کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ رائے تو عقل کے استعمال کے نتیجے میں ایک نتیجے پر آپ پہنچ جاتے ہیں، تو عقل کبھی محبت سے بھی متاثر ہوتی ہے، کبھی نفرت سے متاثر ہوتی ہے، کبھی وہم سے متاثر ہوتی ہے، کبھی دشمنی سے متاثر ہوتی ہے، کبھی کئی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ نری عقل، خالص عقل جس کو قرآن میں حکمت سے تعبیر کی گئی ہے، وہ عقل سلیم والے، وہ الگ لوگ ہیں جن کی عقل پر ایسی چیزیں غالب نہیں آتی، گزرتی ہیں ادھر ادھر لیکن غالب نہیں آتی ان پہ، ورنہ عام طریقہ تو یہی ہے کہ عقل ان چیزوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی رائے ہو اور آپ اس رائے کے بارے میں ایسے ڈٹ جائیں، اعجاب کل ذی رائے برائے، آپ کی ایک رائے ہے اور آپ اس رائے پر ڈٹ جاتے ہیں، نہیں میں ہی اپنی کل ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں، میری رائے ٹھیک ہے، باقی سب لوگوں کی بات غلط ہے۔ جب یہ تین باتیں ہوں، ایک طرف حدیث میں بات آئی ہے کہ جب تین چیزیں تم لوگوں میں دیکھو، شح مطاع، دل دنیا کی محبت میں اندھے ہو گئے ہیں،
وہوا متبع، لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ہر شخص کو اپنا آپ بڑا عقل مند نظر آتا ہے، کسی دوسرے کی بات کو کان لگا کے نہیں سنتا، توجہ نہیں دیتا اس کی بات کو، اگرچہ اس کے خیر کی بات ہو. فعلیک بخاصۃ نفسک، پھر اپنا غم کرو. ودع امر الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، ابھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹھیک کریں گے، وہ تمہیں اپنے راستے پر لگا دیں گے. اور پہلی بات حدیث کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، شداد ابن اوس کی بات، اس کی طرف پھر واپس آتا ہوں. الکیس فرمایا، الکیس دانا، ہوشیار، سمجھدار، عقل مند وہ ہے دان نفسہ، جو اپنے آپ کو قابو کر لے، جو اپنا حساب خود کر لے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرے. دنیا کے لیے تیاری چھوڑے نا، لیکن تیاری، اصل تیاری آخرت کے لیے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، کمزور، ناتواں، بے بس و بے کس، احمق، نادان وہ ہے اتبع نفسہ ہواها، کہ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے چلا دے. وتمنى علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے کہ مجھے وہ مرتبے، وہ مقام ملیں گے جو نیک صالح لوگوں کو ملتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہی ہے جو اپنے آپ کو قابو کرے، مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو کرے. یہ فرمایا ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو کرے. یہ ہوشیاری زندگی کے تلخ تجربات کے نتیجے میں سے گزر کر یہ ہوشیاری مل جاتی ہے انسان کو. ایک ایسی چیز ہے آپ کو مفت میں مل جاتی ہے، لیکن جو چیز مفت میں ملتی ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. یہ ہوشیاری مفت میں ملتی ہے. سمجھدار لوگ ایک زمانہ گزر کر آخر میں سوچتے ہیں اچھی بات ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ورنہ اس کے کڑوے کسیلے پھل کون کھاتا ہمیشہ. اچھا ہے کہ دنیا نے ایک دفعہ ختم ہونا ہے، اچھا ہے کہ زندگی میں بھی ایک وقت پہ ختم ہونا ہے. یہ وقت انسان کو بتاتا ہے، لیکن انسان ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا جو اسے مفت میں ملتی ہے. صالحہ در کعبہ و بتخانہ مینا لدہیا، لوگوں نے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی لمبی لمبی عمریں گزاری ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں. یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ ایک دفعہ تو ان لوگوں کی ہدایت کا انتظار کریں گے. اور پھر کچھ لوگوں نے بڑے انتظار میں بڑے دن گزارے، اپنے بچوں کے نام ایسے رکھے کہ چلو مجھے نہیں ملی وہ ہدایت، میرے بچے کو تو مل جائے گی. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سعید رکھا اور فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ ہے پیغمبر آئیں گے، اللہ ہدایت دے گا لوگوں کو، مجھے نہیں ملی تو چلو میرے بیٹے کا نام میں سعید رکھتا ہوں. یہ تو اس سعادت سے حصہ پائیں گے اپنا، اور کھا لیا بھی. لیکن ہمیں مفت میں ملی ہے یہ چیزیں. آنکھیں کھولی تو اذان اللہ اکبر کی نمازیں اذانیں سنتے رہے، بس اس لیے ہم قدر نہیں کرتے. تو جو تجربہ بھی ہمیں اسی طرح ملتا ہے ہم اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. الکیس من دان نفسہ، اس ہوشیاری کی طرف توجہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا